جوہر الراج کی آوازیں بہت زیادہ سنائی دے رہی ہیں سر، آپ کو بھی جوہر ہاؤس میں سنائی دیتی ہے کی آواز؟ مجھے نہیں دے رہی، مجھے پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا ادھر سے۔ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، اگرچہ عمران خان نے اتحادی حکومت کو نئے انتخابات کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، لیکن آثار نظر نہیں آ رہے کہ انتخابات قبل از وقت ہوں گے۔ اس دوران کیا تحریک انصاف کی مقبولیت قائم رہے گی یا سیاسی چال بازی اور قانونی چارہ جوئی کا شکار ہو جائے گی؟ اب حال ہی میں الیکشن کمیشن کی طرف سے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو آئین کی شق 63(1)(p) کو لے کر نااہل قرار دیا گیا، اور اب اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو تحریک انصاف کی سربراہی سے ہٹانے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کیس کی اگلی سماعت 13 دسمبر کو ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فروری 2018 میں اسی طرح یہ فیصلہ دیا کہ جو شخص آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دیا جائے گا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں رہ سکتا۔ اس فیصلے کی زد میں آئے اس وقت نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف، اور اس طرح ان کو پارٹی کی سربراہی سے محروم کر دیا گیا۔ اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا تھا کہ اگر ایک پارٹی کا سربراہ آلودہ ہو تو پوری ندی گندی ہو جاتی ہے۔ ایک نااہل شخص ان کا حق نہیں مار سکتا جو اہل ہیں اور پارٹی کی سربراہی کرنے کے قابل ہیں۔ نااہل شخص اہل شخصیات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ فاسٹ فارورڈ کریں 2022، اب وہی کیس عمران خان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہی شکیں یعنی 62 اور 63 جس کے تحت نواز شریف اپنی پارٹی کی سربراہی کھو بیٹھے تھے، وہی شکیں آج عمران خان پر تلوار بن کر لٹک رہی ہیں، اور یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے محروم تو نہیں کیا جائے گا؟ اسی حوالے سے اور اسمبلیز تحلیل کرنے کے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے افراز صاحب خٹک صاحب کو، جو سابق سینیٹر ہیں، قومی سیاست اور افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تیمور خان جھگڑا صاحب، جو خیبر پختونخوا حکومت میں وزیر خزانہ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور نون لیگ کے خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق بھی رہ چکے ہیں۔ آپ تینوں لوگوں کا بہت شکریہ۔ سندھو صاحب آپ کا بھی۔ تیمور صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گی، چونکہ آج خان صاحب نے جو ہے وہ بات چیت کی ہے بلاگر سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں جو گھبرا رہے ہیں کہ جی اسمبلیز اگر تحلیل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو کتنے آپ کے جو ممبرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ تحلیل مت کریں، بہتر ہے کہ آپ انہی اسمبلیز کو چلتے رہنا دیں، اور جو ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں، ہمارا ڈیولپمنٹ کام ہے، کم از کم وہ پورا تو ہو جائے۔ دیکھیں، انسان ہوتے ہیں، کچھ انسان ضرور گھبراتے ہیں، لیکن اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی جو جنرلی میں نے بات کی ہے، کیونکہ یہ واقعی ایک بڑا فیسنیٹنگ کویسچن ہے کہ کتنے لوگ ایسے ٹائم میں الیکشن کرنے سے گھبراتے ہیں۔ جی کچھ نے تو برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے، جس طرح کہ انجینئر فہیم خان صاحب نے۔ انجینئر فہیم خان صاحب ہماری پارٹی کو سال پہلے چھوڑ چکے۔ اچھا، وہ ٹیکنیکلی ہماری پارٹی میں شاید اس لیے کیونکہ وہ 1-2 لوگ جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہتے، انہوں نے لیگلی اپنی رکنیت جو ہے وہ نہیں چلے آج تو خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بعض لوگ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں۔ لیکن منیزے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی واز سرپرائزڈ کہ کتنی زیادہ ایپیٹائٹ تھی ایون ایٹ این انڈیویجول لیول کہ ٹھیک ہے اگر الیکشنز کرنے ہیں تو ہم تیار ہیں اور اس کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو 8 مہینوں میں ایک پولیٹیکل ونڈز جو ہیں وہ جس طریقے سے بدلے ہیں اور جس طریقے سے پورا ملک عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، میرے خیال میں اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پولیٹیکل شعور ہے تو اسے پتہ ہے کہ عوام نے کس کو ووٹ دینا ہے اور اس ٹائپ کا مینڈیٹ دینا ہے جو کہ پاکستان یا کم از کم مغربی پاکستان کی تاریخ میں، اگر آپ جو بنگال میں شیخ مجیب کو ایک مینڈیٹ 1970 میں ملا تھا اس کو ہٹا دے تو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ مگر تیمور صاحب پھر دیر کس چیز کی ہے؟ 8 مہینے بعد پھر دیر کس چیز کی ہے؟ کیوں نہیں کہ آپ اپنی اسمبلیز تحلیل کر دیں، آپ کے پاس حق ہے، آپ کا اپنا چیف منسٹر ہے، پھر دیر کس چیز کی ہے؟ دیر منیزے اس چیز کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سسٹم میں
آئین اور قانون میں تو ایک چیز لکھی ہوتی ہے, گراؤنڈ پہ ہمیشہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں 120 ہمارے ایم این ایز یا 130 ایم این ایز جو ہیں جو الیکٹڈ ہیں وہ ریزگنیشن دے چکے. سال تو نہیں لیکن تقریباً سال ہو گیا, 8-9 مہینے ہو گئے, لیکن ان کی نہ ریزگنیشن ایکسپٹ ہوئی ہے نہ ریجیکٹ ہوئی ہے. مگر ادھر تو اسپیکر آپ کے ہیں نا جی, پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی. میں یہ ایک مثال کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جب ہمارے ملک میں اگر آئین کو یا قانون کو نہیں فالو کرنا پڑتا تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکال دیا جاتا. مگر ادھر تو یہ طریقہ نہیں ہوگا, تو آپ کا خدشہ کیا ہے؟ چونکہ اسپیکرز آپ کے ہیں, دونوں اسپیکر جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں. ہم نے صرف یہ کنفرم کرنا ہے ایک کہ وفاقی حکومت کو موقع دیں کہ آئیڈیلی پورے ملک میں الیکشن ہو. دوسری چیز, اگر پورے ملک میں الیکشن نہ ہو اور اس پہ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے تو پھر ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرائیں. ایک فیڈریشن میں یہ ہمیشہ آپشن ہونی چاہیے. ٹھیک, آپ کی جو لائن ہے وہ تھوڑی ڈراپ ہو رہی ہے, میں واپس آپ کی جانب آؤں گی. خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ نے تیمور صاحب کی بات سن لی ہے. دیکھیں, ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف جمع کرا دیں, تو اس دوران جو ہے وہ اسمبلیز تحلیل نہیں کر سکتے. اس آپشن کو بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ دیکھ رہی تھی, تو کیا ایسا آپشن موجود ہے اور اب تک کیوں نہیں کر پایا آپ تحریک عدم اعتماد جمع؟ جی بہت شکریہ. آپ نیچے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں ایز اے چیف وپ, میں پنجاب اسمبلی کا چیف وپ ہوں. اب میں نے سب سے سگنیچرز لے کے ایوری تھنگ از ریڈی, اس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ہمارا جب ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ جس طرح صدیر ہوتا تھا پنجابی فلموں کا یہاں پہ پنجاب میں, وہ بڑی بڑھ کے مارتا تھا. اب بھی تیمور صاحب میرے بھائیوں کی طرح انتہائی قابل احترام ہے. میں ان کو حرفاً کہتا ہوں, یہ مجھے بتا دیں, آج انہوں نے پھر کہا, عمران خان نے کہا کہ میں 20 تاریخ کو اگر نہ مانے تو کسی کو اسمبلی توڑ دوں گا. یہ شرط لگائیں اس بات پہ کسی بات پہ. یہ آج تک جتنے یو ٹرن انہوں نے لیے ہیں, اور اب یہ ایک دن آنے والا ہے, کل یہ پرسوں تک یہ کہیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی غلطی کی, میں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر کے غلطی کی, میں نے جنرل باجوہ کو لے کر غلطی کی, میں نے پھر ان کو میر جعفر میر غدار کہا. اب چند دنوں تک یہ کہیں گے کہ میں نے پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا کر غلطی کی. یہ اگر نہ ہو تو میرے سامنے ان کو کر لے. نہیں, مگر ایک خدشہ تو ہے نا سندھو صاحب کہ یہ اگر 2 اسمبلیز تحلیل کر دیتے ہیں تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو نہیں, مگر ایک بحران تو پیدا ہوگا نا. کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں بنے گا. ہم دونوں میں چونکہ 412 سیٹیں بنتی ہیں, وٹ ایور 2-4 کام آگے پیچھے جو بھی ہیں, 25 ارب روپے اس پہ آنا ہے الیکشن کا خرچہ. یہ آج کل کی بجائے آج رات توڑ دیں. صرف 48 گھنٹے آرٹیکل 112 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت چیف منسٹر نے ایک سمری بھیجنی ہے گورنر کو. گورنر 48 آور سے زیادہ اسمبلی کو رکھ نہیں سکتا ہے. یہ توڑے ہم الیکشن لڑیں گے ان کے مقابلے میں. اور اب صورتحال بدل چکی ہے. ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ اب جتنے بھی ان پہ لبادے چڑھے ہوئے تھے, لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ امریکی سائفر آ گیا, ایسے ایک کاغذ لہرا دیا, اس کے بعد اس کو جیب میں ڈال لیا. لوگ بےچارے سڑکوں پہ آ گئے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ مذہب کے نام پہ اور امریکہ مخالفت اور یورپین مخالفت کے نام پہ لوگوں آپ کی نظر میں یہ تحلیل نہیں کریں گے اسمبلیاں؟ سوال ہی میں نظر میں نہیں, میں پورے پرسپشن کے ساتھ منیزے کہہ رہا ہوں. میرے انتہائی محترم بیٹھے ہیں افضل سیاب کھٹک صاحب بھی, مجھے کانفرنس میں ملے تھے. میں بڑے پوری یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی صورت میں بھی اسمبلی نہیں توڑیں گے. ان کو پتہ ان کے ساتھ ہونا کیا اگر اسمبلی توڑیں. جی افراد صاحب, کھٹک صاحب, آپ عمران خان صاحب کے موو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, مگر کنڈیشن یہ ہے کہ جی آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, اور اس وقت موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم آپ سے براہ راست بات کریں گے مگر ہم کنڈیشنز آپ مت لگائیں ہمارے اوپر. تو کیا بند گلی میں عمران خان صاحب ایز اے پولیٹیشین پہنچ گئے؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں صرف ہائیبریڈ نظام نہیں ہے بلکہ ہائیبریڈ پالیٹکس بھی ہے. یعنی اس کی سیاست آپ کرتے ہیں کہ آپ آئین میں پارلیمانی نظام لکھا ہوا ہے لیکن آپ پارلیمانی نظام مانتے نہیں ہیں, آپ کے خیال میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. اسی طرح سے ووٹ کی بات آپ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف پھر انجینئرنگ پر بھی نظر ہے آپ کی,
फैज़याब होने की ख्वाहिश भी जो है वो मौजूद है। तो ये आप किस तरीके से पहले आए हैं, यानी लेकिन 2018 के इंतखाबात कैसे हुए? आपको पता है कि कैसे यानी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंतखाबी डाका पड़ा 2018 में, और उसके नतीजे में आपने देखा हुकूमतें बनाई गई और पूरा एक कूदेटा था जो 2014 से शुरू हुआ और 2018 तक। तो गुजारिश है कि उससे आप कटे तो नहीं हैं, आप तो चाहते थे कि वही खेल इंजीनियरिंग जो है वो आपके पीछे कोई खड़ा हो, वो जारी रहे। फिर आप पार्लियामेंट में आप आते नहीं हैं। देखें ना, वो कह रहे कि अभी इस्तीफे दिए, ये 2014 में इस्तीफे नहीं दिए थे। फिर आखिर में बाद में आकर तनख्वाहें भी लेते हैं, बाद में आकर सारी चीजें भी करते हैं। तो गुजारिश है कि जो सिस्टम आपने बनाया है उसको मानते हैं आप या नहीं मानते, या आप जो इंजीनियरिंग का खेल है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो आपके पीछे लोग हैं उनकी तरफ आपकी नजर है, आप फिर चाहते हैं कि कोई आपको अडॉप्ट करे, आपके साथ खड़ा हो और आपके लिए वही करे 2018 में हुआ था। तो ये इसकी वजह से मुश्किलात है, वरना अगर ये न होता तो वो पार्लियामेंट में आ जाते। यानी अभी भी बाइकाट की क्या जरूरत थी, पार्लियामेंट में आ जाते, मुज़ाकरात करते। आप अपोजिशन में हैं, एक बड़ी मजबूत अपोजिशन है आपकी, आप आ जाते, आप मुज़ाकरात करते, सियासतदान आपस में बैठ जाते और एक हल निकल आता है इसका। लेकिन आप कहते हैं बात किसी के साथ करने को तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है जी? पार्लियामानी निजाम में बातचीत के बगैर दुनिया में देखिए कोई पार्लियामानी निजाम चल नहीं सकता। मेरा ये ख्याल है कि वो निजाम को मानते नहीं है जिस निजाम के नीचे काम कर रहे हैं, और एक हाइब्रिड टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तैमूर साहब, जो अफरा साहब खटक साहब कह रहे हैं कि जी आपको पार्लियामानी निजाम को मानना तो पड़ेगा, और एक तरफ से आप सियासतदानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है, मगर जिनके बारे में आप कहते हैं कि उनको सियासत से बाहर रहना चाहिए, उनके साथ आप सियासी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तालिबान के अनासर के साथ आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, मगर सियासी लोगों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और ये वही सियासी लोग पंजाब के अंदर भी बैठे हुए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बैठे हुए, उधर तो आप हैं, सेनेट में भी हैं। बिल्कुल जी, अंडर द राइट कंडीशंस करने को तैयार है। मुझे थोड़ा सा लगता है माजरत के साथ कि एक सेगमेंट है हमारे पॉलिटिकल ओपिनियन मेकर्स की मीडिया में, जो हमारे ड्राइंग रूम क्लासेस को है, जो लगते हैं कि दे आर एलर्जिक टू इमरान खान। और हमारी सोसाइटी में दो स्टैंडर्ड्स हैं उन लोगों के लिए। एक स्टैंडर्ड पे वो इमरान खान को रखते हैं, एक स्टैंडर्ड पे वो बाकी मुल्क को रखते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स एक नहीं है। माजरत के साथ ऐसे होना नहीं चाहिए। जो भी आप कहें कि इमरान खान की पीटीआई की पॉलिटिकल खामियां जरूर होंगी, जितना पिछले 26 साल में इमरान खान ने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आगे ले जाने का और एक स्टेटस को तोड़ने का, वो किसी और ने नहीं किया। इसी तरह जितना पीटीआई ने किया पॉलिटिक्स। जी, आपकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम राय रास्त साफ लाइन पे बात कर सकें। आपको फिर से डायल करेंगे, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर झगड़ा साहब बात को उधर से ही जोड़ते हैं जहां से टूटी थी बात। अब बात यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी आप नेशनल असेंबली से तो आपने इस्तीफे दे दिए, मगर खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से आपने नहीं दिए, सेनेट से आपने नहीं दिए, और वहां पे भी वही सियासी जमातें बैठी हुई हैं जिनको आप समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं कि उनके साथ जो है बातचीत हो सके। तो इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को से लोगों को एलर्जी है। इसका कोई तो मुस्बत जवाब होगा पीटीआई के पास। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी सुन सकती है? जी, अब क्लियर है जी। आप एक सिस्टम का हिस्सा है, उस सिस्टम को आप डील कर रहे हैं। उस सिस्टम में जो स्टेटस क्वो फोर्सेस हैं वो हर बार इस्तेमाल करेंगे, उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्होंने 70 साल इससे फायदा लिया है। उसमें आप जो है वो महात्मा गांधी बन के उस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते। कहीं पे आपको टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको ये खदशा है कि जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ये जो तोशाखाना रेफरेंस है, इसके नतीजे के अंदर इमरान खान साहब अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप भी खो सकते हैं? मेरे ख्याल में जो इस हुकूमत को खदशा है
کہ عمران خان جس میجورٹی سے افیکٹ ہو سکتے ہیں تو ان کے سارے انٹرسٹ اور ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، تو یقیناً وہ اس سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ وارن کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسے ہو، جی آپ پچھلے 8 مہینے کا ٹریک ریکارڈ ہی دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے اس ملک کی پالیٹکس اپ سائڈ ڈاؤن کر کے دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کنونشنل پالیٹکس کو اور کنونشنل لاجک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر طاہر صاحب کی جانب جانتی ہوں۔ طاہر صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح تیمور صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس بات کا خدشہ ہے، اب دیکھیے آپ کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا، کچھ بات بھی آپ کے درمیان ہو رہی تھی کہ جی 62-63 ہے، شاید اس کو اب ہمیں ختم کر دینا چاہیے، چونکہ اس کے تحت جس طرح کہ تیمور صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جی بنگلہ دیش کے سیاست دانوں کی بھی گریونسز یہیں سے شروع ہوئی تھی، اور آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ بہت شکریہ منیزہ، میں انتہائی احترام کے ساتھ تیمور صاحب سے پہلے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرما رہے ہیں ابھی بھائیوں کی طرح کہ قومی اسمبلی کے ہمارے استعفے قبول نہیں ہو رہے، یہ سارے کے سارے کوئی ایک نام بتا دیں جو سیلری نہیں لے رہا، ان کے بینک میں سیلری آتی ہے، یہ واپس کر دیں جی، ہم نے تو استعفیٰ دیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں واپس کرتے؟ سوری جی، یہ اور ساری پرکس اینڈ پریولیجز لے رہے ہیں، کیوں نہیں واپس کرتے؟ میں ایک منٹ پلیز، میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہے، میں تو ان کا ڈپلومیٹک انکلیو سوری جو ہے فیڈرل لاجز اور ایز ویل ایز جو منسٹریل بلاک ہے، میں نام نہیں دیتا ہوں، 7 نام میں کہتے تو ابھی لے دیتا ہوں جو ابھی قابض ہیں وہاں پہ، ان کے اپنے بندے قابض ہیں جو فیڈرل سابقہ منسٹر رہ چکے ہیں، تو وہ ساری تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، وہ اپنے ایل او یال سمیت اور ایون اپنے کتوں کے ساتھ بھی 2 کتے ساتھ رکھے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ واپس کریں نا اتنا، یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اسمبلی تیمور صاحب توڑ نہیں سکتے تو پھر بات کیوں کرتے ہو؟ آپ توڑے نا، سب سے پہلے اس طرف آئیں۔ نہیں مگر مجھے یہ بتائیے، دیکھیے خلیل طاہر صاحب، کیا آپ کوئی ایسی موو ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے بات چیت شروع ہو جائے خان صاحب کے ساتھ، اور یہ جو ایک بحران بننے چلا جا رہا ہے اس کو جو موجودہ حکومت ہے اس کو کنٹین کر لے؟ جی بہت اچھا سوال ہے منیزہ، اور افرز شہاب خٹک صاحب نے بہت اچھی بات کی اور میں تیمور بھائی سے بھی ایگری کرتا ہوں۔ پالیٹکس میں ہمیشہ سپیس دینی پڑتی ہے ایک دوسرے کو، پارلیمانی جمہوریت میں یہ اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے تو یہ تھریٹ کر کے نہ کریں کہ جی پہلے اعلان کریں، اگر پہلے اعلان کر دیا تو مذاکرات کس بات کے؟ یہ بات کریں، عمران خان صاحب بات کریں، ان کی فالوئنگ ہے، ان کی ایک مطلب اچھی بھلی کیا کہنا چاہیے، ان کے پیچھے لوگ ہیں، وہ بات کریں، اور ہم پی ڈی ایم میں بات رکھ کے ان سے مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں، چونکہ ہم کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم سب سے بات کریں گے۔ ایون میں آپ کو اوپن لیگ بتانے لگا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی ان کا جو لہجہ ہے، یہ جو بھی ہے وہ بھی سخت ہے، لیکن انتہائی مطلب ادب کے ساتھ ان سے بھی ہم احترام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پالیٹکس میں سپیس دینی پڑتی ہے ایک دوسرے کو، یہ بات تو کریں، ابھی تو مردم شماری ہونی ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑ کے ان کے تو اپنے الائز، میں نے پہلے بھی کہا دوبارہ بھی کہا کہ ایک ہفتے میں اگر یہ نہ کہیں کہ چودھری پرویز اللہ کو میں نے وزیر اعلیٰ بنا کے غلطی کی تھی تو آپ میرا نام بدل، چلے ٹھیک ہے، وہ میں آپ کا جو یہ کلپ ہے نا یہ میں سیو کر کے رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، کٹ کر رہا ہوں۔ تیمور بھائی آپ سمجھیں کہ آپ ہٹ وکٹ ہو چکے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں، پتہ نہیں چلا کہ آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ ہٹ وکٹ ہو گئے ہیں، آپ کو مروا دیا گیا یہاں پہ سیاسی طور پہ۔ اچھا، مگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مروا دیا گیا ہے، کس نے مروایا، یہ بہت بڑا سوال ہے افرز صاحب خٹک صاحب، اس لیے کیونکہ دیکھیے آپ اگر توشہ خانہ ریفرنس بھی دیکھیں تو معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ پروسیس شروع کر دیا ہے کہ جی اس کے اندر 62-63 کے تحت جو لیڈر ہے، ہیڈ ہے آف اے پولیٹیکل پارٹی، اگر وہ نہ اہل ہے تو وہ اپنی جو چیئرمین شپ ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اگر ایسا ہوا تو اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر؟ دیکھیں جی، یہ جو آرٹیکل 62-63 ہے، 62-63 موجودہ شکل میں، یہ جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کی شرارت ہے، اور یہ ایک طرح سے جمہوریت پر شبکون مارنے کے لیے انہوں نے ایک مورچہ بنایا تھا۔ یہ جب 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو جو عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندے تھے، میں اور حاجی عدیل صاحب، ہم نے لکھ کر دیا تھا کہ ان کو ختم کریں، اور جو اوریجنل ہیں یعنی جو 73 کے آئین میں بنے تھے 62-63 وہ لے آئیں، جو اس شکل میں، یہ تو ضیاء الحق نے اس میں ڈالے ہیں تاکہ سیاستدانوں کو ایک طرح سے پریشان کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک تلوار لٹکائی جا سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا
कि हमारे यहाँ उस वक्त 18वीं 13वीं में लोगों ने हमारे साथ नहीं माना। अब भी देखें, जब आप बात नहीं करेंगे तो रिफॉर्म कैसे होगा? इन चीजों को आप, ये जो लैंड माइन्स, सियासी लैंड माइन्स जो रास्ते में पड़े हुए हैं, इनको कैसे हटाया जा सकेगा? देखें, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था 2006 में जो साइन हुआ, वो बहुत अहम था। और 2014 का coup d'etat जो शुरू हुआ, वो असल में हुकूमत के खिलाफ भी था, लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ था। वो चूंकि पुरानी पार्टियां सब मुतफिक हो गई थी कि coup d'etat नहीं करेंगे, तो वो नए एक्टरों को ले आए जो इंजीनियर थे, जो एक तरह से खेल खेलते रहे पीछे से, वो इनको ले आए। तो अब भी वक्त है कि सियासतदान अपने तजुर्बों से सीखें, आपस में बात करें और इस तरह की चीजों को हटाएं जो सारी दुनिया में, जब तक आप कन्विक्ट ना हो कैसे आप नाअहल हो सकते हैं? वो तो कोर्ट में आप चले जाएं, कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला आ जाए और आखिर वो फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद फिर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन ये जो शुरू से आप कहें कि सदीक और अमीन और ये सब्जेक्टिव चीजें जो किसी अदालत में साबित नहीं हो सकती, हमने देखा कि हमारे सामने कैसे मजाक हुआ। ये मेरे ख्याल में नए सिरे से सियासतदानों को चाहिए, और जो नई पार्टी आई है उसने भी अब सबक सीखा है, थोड़ी देर में उनको अंदाजा हुआ है कि कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसी चीजों को जो आपके मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, आपको एतराज नहीं था, लेकिन आपके खिलाफ भी अब इस्तेमाल हो गई हैं। तो अब तो कम से कम बातचीत के लिए आप तैयार हो जाएं, और मैं समझता हूं कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, जिसमें मार्शल लॉ की सारी चीजें जो मार्शल लॉ ने डाली थी वो आइन से निकालें। मगर इसके लिए किसी को राह हमवार करनी होगी। अफरा साहब खटक साहब, माजी में तो हम देखते थे कि ऐसे जीरक सियासतदान थे जो राह हमवार करते थे। आपको लगता है कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हुकूमत ने ले ली हैं और हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर तैमूर साहब यहाँ पे पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या जो एक्सट्रीम पोजीशंस उन्होंने ले ली हैं, तो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपस में बातचीत भी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? जी, होना तो जरूरी है ना। मैंने जैसे पहले शुरू में किया, देखे ना, अब यानी प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात हैं। मसलन स्पीकर साहब ने बहुत चीजें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, गवर्नर ने बहुत चीजें की जो आइन के में नहीं थी, लेकिन उन्होंने की। तो लेकिन इस पे बात होनी चाहिए, और उसके लिए देखे ना, ये सियासी इख्तिलाफ जो है ये कोई कबायली दुश्मनी तो नहीं है ना। ट्राइबलिज्म का हम क्यों शिकार हो रहे हैं? हमें नहीं, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि ये जो सियासी इख्तिलाफ है ये कबायली दुश्मनी नहीं है, और अगर कबायली दुश्मनी नहीं है तो सियासतदान एक दूसरे से बात करके जो ये किश्ती है इसको क्यों नहीं बाहर निकाल सकते? अब कम से कम ये तो कंसेंसस पैदा हो गया है कि जो सियासी स्पेस है वो सिर्फ सियासी लोगों को ही फिल करनी चाहिए। कम से कम इसके ऊपर तो कंसेंसस हुआ, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? पूछेंगे तैमूर साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर साहब, ब्रेक से पहले अफरा साहब खटक साहब ने कहा कि देखिए सियासतदानों को आपस में बातचीत करनी होगी, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में बनाया गया। अब वक्त आ गया है कि एक ऐसा चार्टर फिर से तहलील जो है उसको फॉर्म किया जाए। अब सवाल ये है कि खान साहब किन नुकात के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं और क्या चाहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से अगर बात करें? क्योंकि देखिए वो इलेक्शंस तो नहीं करवा सकते मार्च के आखिर में, जहां वो कह रहे हैं कि जी ये डेडलाइन है, तो तब तो उन्होंने फैसला कर लिया, एक्सट्रीम पोजीशन ले ली कि जी हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे। तो फिर किन नुकात के ऊपर बात होगी? एक तो सवाल ये बनता है कि इलेक्शंस क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे तो ये यही कह रहे थे कि वाहिद जो हल है पाकिस्तान के इश्यूज का वो इलेक्शन नहीं। मगर लेट्स गो विद द स्टेटेड पोजीशन जो इनकी है कि जी मार्च के आखिर तक हम इलेक्शंस नहीं करा सकते। अब आगे बात करेंगे आप कैसे? क्या बात करने के लिए खान साहब तैयार भी हैं अनकंडीशनल बातचीत करने के लिए? खान साहब ने भी कहा है कि वो इलेक्शंस पे बात करने के लिए तैयार है। फवाद चौधरी ने भी कहा, आपने खुद मेरे ख्याल में प्ले किया था कि वो इलेक्शंस पे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है। हुकूमत ने ये कहा था कि जिस दिन आप एक्चुअली ये डिसाइड कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज आप तोड़ देंगे, हम नेशनल इलेक्शंस करा देंगे, उससे तो ये मुकर गए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जी, अगर हुकूमत के पास या तो कोई मिरेक्युलस प्लान है कि इस मुल्क को कैसे ठीक करना है, अभी तक तो वो नजर नहीं आया, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल और उसमें नहीं जाते। आपने ब्रेक के दौरान ये मेरा ख्याल है इशारा इस तरफ दिया कि बजट से पहले आप जो है इलेक्शंस करा लें। मैं तो यही कह रहा हूं कि इस सूरत में
جب حکومت ایک ایسے پوزیشن میں ہے کہ اس کو سارا انسینٹیو ہے پاپولسٹ ہونے کا اور پاپولسٹ وہ ہو نہیں سکتے تو یہ تو بجٹ پریزنٹ نہیں کر سکتے. تو پہلی رسپانسبلٹی ہے ایک آفر کرنے کی وہ اس حکومت کے پاس ہے. وہ آفر کرے وہاں سے وہ ڈائیلاگ شروع ہو جائے گا. اچھا سندھو صاحب یہ آپ نے جو بات ہے تیمور صاحب کی سن لی ہے. کیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ان نکات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ آپ تمام مذاکرات میں بیٹھے ہوئے تھے. جی منیز تیمور صاحب از ویری کمپیٹنٹ پرسن اور انٹلیکچوئل آدمی ہیں. جو افراد صاحب کھٹک فرما رہے تھے میں وہی مینٹلی اس کو کوریبوریٹ کرتا ہوں. مکالمہ جب کسی سوسائٹی میں ختم ہو جائے گا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی, سوسائٹی مردہ ہو جاتی ہے. وہ آپ کے ساتھ مکالمہ اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کے اوپر بات کریں اور آپ بجٹ دینے سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر دیں اور پہلے کر لیں الیکشن بجٹ. تیمور صاحب فائنینس کے آدمی ہیں, ان کو پتا کہ ایک پہلے بجٹ پھر جو نگران گورنمنٹ آئے گی وہ بجٹ اور پھر جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ بجٹ اس طرح سے نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں جو انتہائی قابل احترام ہے. اپنا اسد جو کیسف صاحب ہے وہ تھے اور پرویز کھٹک صاحب تھے اور ایون فواد چودھری کیمرے کے سامنے جو مرضی وہ بڑھ کے مارے, لیکن بعد میں یقین کیجئے ان سے میں نام نہیں لوں گا ان کا, لیکن میرے لیے وہ تینوں بہت قابل احترام ہیں. وہ کہتے جی ہم آپ سے بات کر کے جاتے ہیں, خان صاحب وہ ہماری مانتے ہی نہیں ہیں. خان صاحب مینڈیٹ تو دینا کسی کو اور خان صاحب بات کریں, اگر جنرل بات کرنی ہے تو کریں اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بات کریں, ہم ان کے رکھ کے تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں. الیکشن ایک ماہ آگے چلا جائے ایک ماہ پیچھے آ جائے اس سے کیا فرق ہوگا. جس کو بھی لوگ ووٹ دیں گے وہ الیکشن جیت جائیں گے, ان کو ووٹ دیں گے یہ جیت جائیں گے. لیکن یہ جو پاپولرٹی ہوتی ہے نا, مگر کیا آپ کی یہ پوزیشن ہے طاہر صاحب, آپ کی بھی تو کوئی ریڈ لائنز ہوں گی نا, کیا آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ جی آپ الیکشن بجٹ دینے سے پہلے کر لیں یا آپ نے یہ ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے کہ جی اسمبلیز جو ہے اپنی مدت پوری کریں گی؟ جی اسمبلی مدت جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ تو ہمیشہ جو پہلے ہوا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں نون میں 5 سال پورے کیے اور اسی طریقے سے ہوا. آج بھی ابھی ان کے اسد کیسے صاحب فرما رہے تھے ٹی وی پہ, میں سن کے آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے 5 سال پورے کرے جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. ابھی کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مس کوٹ بھی ہوئے ہیں, یہ بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے کہ جی وہ مس کوٹ. میرے ساتھ مس کوٹ دیکھیں, مس کوٹ انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے, کم سے کم جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ تو میں اپنے گناہگار اپنا کانوں سے سنا ہے اور گناہگار آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. ابھی ٹھیک ہے, اب بھی میں کہتا ہوں کہ مکالمے کا عمل شروع, لیکن یہ سیریس ہو اور یہ شرطیں نہ رکھیں. کوئی کام جو ہے نا نہ شرطوں پہ محبت ہوتی ہے نہ شرطوں پہ نفرت ہوتی ہے نہ شرطوں پہ الیکشن ہوتے ہیں. ان کا کام ہے یہ اپنے بندے جو ٹیم ہے ان کی یہ, لیکن بات کریں عمران خان صاحب. جی ہاں جی, تو عمران خان صاحب ڈائریکٹلی بات کریں. افراد صاحب کھٹک صاحب یہ تو بات ہو گئی کہ جی عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی بات کرنی ہے, مگر دیکھیے خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی جو لہر ہے پھر سے اٹھی ہے اور آج بھی بنو کے اندر داعش نے ایک ایف سی کے اہلکار کے اوپر حملہ کیا, قتل کر دیا ہے ایف سی کے اہلکار کو. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر کتنا مشکل ہوگا الیکشن جو ہے وہ کروانا؟ دیکھیے جی, یہ پختونخوا میں جو دہشت گردی رہی ہے وہ اب انسرجنسی میں تبدیل ہو رہی ہے. بڑے پیمانے پہ حملے ہو رہے ہیں سیکورٹی فورسز پہ بھی, عام لوگوں پہ بھی, تو وہ بھی بڑی سنگین صورتحال ہے. لیکن میں تھوڑا سا جو بات آپ پہلے کر رہی تھی اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ اگر مکالمہ نہیں کریں گے سیاستدان تو پھر وہ پیچھے سے جو ہے مداخلت کرے گی. دیکھیں 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی اور اسمبلیاں توڑنے کا جو اختیار دوسری جگہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ 2012 میں پہلے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے نکالا اور اس کے بعد دوسرے وزیر اعظم کو نکالا, ابھی تیسرے وزیر اعظم کی باری آئی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلے گا. مکالمہ آپ نہیں کریں گے تو پھر جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کو کھیل کھیلنے کا موقع دیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنی ایگوز, اپنی اناؤں پر تھوڑا سا قابو پانا چاہیے اور ان کو وار لارڈز کی طرح نہیں بیہیو کرنا چاہیے. سیاستدانوں کی طرح, لیڈروں کی طرح, اسٹیٹس مین کی طرح جو یعنی کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں اور ایکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیموکریسی کو چلا بھی سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں, وہ کب نیوٹرل تھے؟ اب تو گواہیاں آ گئی ہیں نا جی کہ نیوٹرل اعلان کے بعد بھی وہ کہتے ہیں گہرے طور پر سیاست میں حصہ لیتے رہے تھے.
جی تو پھر وہ بالکل. لوگ سیاست انہوں نے کہا کریں کہ گے. فروری ان کو preparation 2022 کے بعد ہم نیوٹرل ہوئے تھے, تو خود بقول ان کے انہوں نے یہ بیان تو دیا ہے. جن کے اس بیان کے بعد بھی اب شہادتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس گروپ کے ساتھ ہو جائیں, اس پارٹی کے ساتھ ہو جائیں, وہ تو آخر تک مصروف تھے. وجہ یہ تھی کہ سیاستدان جب تک کوئی یعنی آپ رولز آف دا گیم اپنے لیے نہیں بنائیں گے تو دوسرے آپ کے لیے رولز آف دا گیم بنائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس, یعنی پالیٹکس جوڈیشری جو ہے وہ سیاسی ہو گئی ہے, وہ حکومتوں کو نکالنے اور لانے کے عمل میں شریک ہو گئی ہے, جو ان کا کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنا کام سنبھالنا چاہیے اور ایسا خلا نہیں چھوڑنا چاہیے جس کو غیر منتخب لوگ جمہوریت کو سبورٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال اب ایکسٹریم پوزیشنز کے اوپر دونوں پارٹیاں گئی ہوئی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ عمران خان صاحب. تیمور صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس, جس طرح کے سدھو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں بغیر کسی کنڈیشنز کے براہ راست بات چیت کریں, اس کے لیے کیا تیار ہیں کہ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, بغیر کنڈیشنز تو کبھی کبھی بات چیت میں لگتے ہیں. میں کنکلوڈنگ میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں بہت حد تک جو افراسیاب خٹک صاحب نے کہا جی وہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو میں بھی ایک چیلنج ہے. اچھا, ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بھی سرٹن ٹائپ کے لوگوں کا, سرٹن ٹائپ کے فیملیز کا ایک قبضہ رہا ہے, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ. وہ تو آپ کی پارٹی میں بھی ہے نا, مگر سوال چونکہ بالکل 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں کہ خان صاحب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ایسا آگے بڑھنا اسی طرح ہی ہوگا کہ میں لچک دکھاؤں اور بات چیت کروں پی ڈی ایم کے ساتھ. خان صاحب کا لہجہ اکثر سخت ہوتا ہے, لیکن جس کو آپ خان صاحب کے یو ٹرنز کہتے ہیں وہ شاید خان صاحب کا سسٹم کے ساتھ لچک ہی ہے. لیکن میں اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اگر سسٹم کو آگے لے جانا ہے اور پولیٹیشنز نے اپنی سپیس لینی ہے جی, تو پھر ہم نے روایتی پارٹیز میں صرف اپنے لیڈرز کو نہیں فالو کرنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاید سسٹم کا بگاڑے جانا جی جی اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جی, جہاں پہ ہم فیملی کلٹس کے ماتحت جو ہے وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک, اور میرے خیال میں صرف پی ٹی آئی کو اندر نہیں جھانکنا ہوگا, باقی پارٹیز کو بھی جھانکنا ہوگا, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی صرف کاغذ پہ نہیں ایکشن پہ ایکچولی بنی چلیں جاتی ہے. وہ تو اب وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ تیمور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خلیل طاہر سندھو صاحب آپ کا بھی, افرا صاحب خٹک صاحب آپ کا بھی, اور آپ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ پھر سے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ مل کے بنائیں, کیونکہ اگر آگے چلنا ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کو اپنی سپیس جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے, کیونکہ پھر اس کو پر کرے گی غیر سیاسی لوگ. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.